پھر بھی میرا مشورہ ہے کہ تم لوگ 2-3 دن یہیں رک جاؤ۔ جمال الدین نے اصرار کیا۔ تم جیسے نوجوان ہمارا سرمایہ ہیں، تم لوگوں سے تو کشمیری عوام نے بہت سی امیدیں باندھ رکھی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ان ہنگاموں میں تمہیں کوئی نقصان پہنچے، اس لیے ٹھیک ہے۔ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کہتے ہیں تو ہم رک جاتے ہیں۔ میں نے انگوری کی طرف دیکھا، اس نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ صبح گاڑی سے 2 ادھیڑ عمر آدمی اور 3 عورتیں اور بھی آ گئیں۔ 2 عورتیں تو ادھیڑ عمر تھیں، تیسری کی عمر 25 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ یہ لوگ آتے ہی کھیتوں میں کام میں مصروف ہو گئے۔ انگوری بھی سکینہ نامی اس جوان عورت کے ساتھ کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ میں جمال کے ساتھ ساتھ گھومتا، اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا بھی رہا اور باتیں بھی ہوتی رہیں۔ اگلے 3 دنوں میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی، البتہ ہندواڑہ سے ملنے والی خبروں سے پتہ چلتا تھا کہ وہاں اب پہلے جیسے ہنگامے نہیں رہے تھے، تاہم کشیدگی پائی جاتی تھی۔ ایک دن مزید فارم ہاؤس میں رکنے کے بعد ہم صبح سویرے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔ خچر اور رائفلیں ہم نے جمال کے پاس ہی چھوڑ دی تھی۔ خچر تو وہیں رہتے، البتہ رائفلیں ہندواڑہ پہنچا دی جاتی۔ جمال کے ہاں رہتے ہوئے ہم نے کپڑے بھی بدل لیے تھے۔ میں نے جمال کا ایک جوڑا پہن لیا تھا اور اس کی بیوی نے انگوری کو اپنا ایک جوڑا دے دیا تھا جو اس کے جسم پر خاصا ڈھیلا تھا۔ لانگیات کے لاری اڈے پر ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ ہماری طرح کچھ اور لوگ بھی بس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ بارہمولہ کی طرف سے آنے والی بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، مگر کچھ مسافروں کے اتر جانے سے ہمیں بس میں سوار ہونے کا موقع مل گیا۔ انگوری کو تو ایک آدمی نے اپنی سیٹ دے دی، لیکن مجھے کھڑے ہی رہنا پڑا۔ مسافروں کے رش کی وجہ سے میرا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ یہ مختصر سا سفر 45 منٹ میں طے ہوا۔ بس جیسے ہی ہندواڑہ کے لاری اڈے پر رکی، درجن بھر فوجیوں نے اسے گھیر لیا۔ مسافر ایک ایک کر کے اترتے رہے۔ فوجی بڑی گہری نظروں سے بس سے اترنے والے مسافروں کا جائزہ لیتے رہے۔ میرا خیال ہے انہیں کسی خاص آدمی کی تلاش تھی۔ میں نے بس ہی میں صورتحال کا جائزہ لگا لیا تھا اور انگوری کے قریب جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ہمیں یہاں سے کس طرح نکلنا ہے۔ بس کے آدھے مسافر اتر چکے تھے۔ میں نے انگوری کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ وہ اس طرح جھکی جا رہی تھی جیسے بہت بیمار ہو اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہوا جا رہا ہو۔ ایک فوجی جو شاید سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا، گہری نظروں سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہماری قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تم رک جاؤ، سیکنڈ لیفٹیننٹ نے تحقمانہ لہجے میں کہا اور ہمارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں انگوری کی طرف اٹھ گئیں۔ انگوری نے چادر اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا اور چہرہ بھی چھپا ہوا تھا۔ لیفٹیننٹ نے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹا دی۔ میں آگے بڑھا تو اس نے ریوالور تان لیا۔ اپنی جگہ پر کھڑے رہو، حرکت مت کرنا، اس کے حلق سے غراہٹ سے نکلی۔ 2 اور فوجی میرے قریب آ گئے۔ ان دونوں نے مجھے اپنی سب مشین گنوں کی زد میں لے لیا۔ لیفٹیننٹ انگوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انگوری کا چہرہ ایک دم پیلا ہو گیا تھا اور وہ واقعی برسوں کی بیمار نظر آ رہی تھی۔ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو اور یہاں کہاں جانا ہے؟ لیفٹیننٹ نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا۔ لنگیات سے آئے ہیں جی، میں نے جواب دیا۔ یہ میری خالہ زاد ہے، بیمار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں، دوائی لے کر ہم واپس آ جائیں گے۔ لیفٹیننٹ نے ایک فوجی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھ کر میری تلاشی لینے لگا اور پھر سیدھا ہو کر نفی میں سر ہلایا۔ اور تم نے اپنے لباس میں کیا چھپا رکھا ہے؟ لیفٹیننٹ نے انگوری کو گھورا۔ لیفٹیننٹ شاید خود اس کی تلاشی لینا چاہتا تھا، لیکن میں کسی قسم کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے سامنے آ گیا۔ اس کی تلاشی لینی ہے تو کسی لیڈی سرچر کو بلاؤ، میں نے بے خوفی سے کہا۔ تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے دور رہو۔ لیفٹیننٹ کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اقدام کرتا آس پاس کھڑے ہوئے لوگ قریب آنے لگے۔ لوگوں کے تیور دیکھ کر لیفٹیننٹ کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے ایک فوجی کو اشارہ کیا، وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد ہی اس فوجی کے ساتھ 3 پولیس اہلکار وہاں پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک عورت تھی۔ لیفٹیننٹ کا اشارہ پا کر لیڈی کانسٹیبل آگے بڑھ کر انگوری کی تلاشی لینے لگی اور پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ نہیں سر، اس نے لیفٹیننٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیفٹیننٹ نے گہرا سانس لیتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن میں تمہارا چہرہ یاد رکھوں گا۔ میں انگوری کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چل پڑا۔ مجھے اس لیفٹیننٹ کی نظریں اپنی پشت پر چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایک بازار میں مڑ گئے۔ انگوری ایک دم سیدھی ہو گئی۔ اب نہ تو اس کے چہرے پر پیلاہٹ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی کسی طرح کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے برعکس اس کے چہرے پر نہ صرف سرخی تھی بلکہ ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ تھی۔ تم تو بہت بڑی اداکارہ ہو، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں تو یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی بے ہوش ہو کر گر پڑو گی۔ اگر اداکاری نہ کرتی تو ہم وہاں سے آسانی سے نہ نکل سکتے، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے حیرت ہے، جب وہ میری تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا تھا تو تمہارے اکڑ جانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ اگر وہ تمہیں ہاتھ بھی لگاتا تو میں نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس کا ہاتھ توڑ دیتا، میں نے جواب دیا۔
वैसे वो खामोश इसलिए हो गया था कि शहर के लोग पहले ही बिखरे हुए हैं। शायद ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि इसकी गलती से कोई नया हंगामा उठ खड़ा होगा। शहर की फिजा में कशीदगी नुमाया थी। जगह जगह फौजी ट्रक खड़े थे जिन पर मशीन गनें नस्ब थीं। पुलिस की मुसल्लह पार्टियां भी गश्त कर रही थीं। हम बाजार से निकलकर एक गली में दाखिल हो गए और फिर गलियों ही गलियों में चलते रहे। तकरीबन आधे घंटे बाद अंगूरी एक जगह रुक गई। हमारे सामने 3 गलियां थी जो हाथ की उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। अंगूरी मुतजस्सिस नज़रों से इधर उधर देख रही थी। क्या हुआ, रास्ता भूल गई क्या, मैंने पूछा। मैं कई साल पहले यहाँ आई थी, अंगूरी ने जवाब दिया। इस तरफ आओ, मेरा ख्याल है वो घर इसी गली में है। हम दाएं तरफ वाली गली में मुड़ गए। अंगूरी मकान के दरवाज़ों को देखती हुई चल रही थी और फिर वो एक मकान के सामने रुक गई। इसने एक बार फिर इधर उधर देखा और फिर आगे बढ़कर दरवाजे की जंजीर खटखटाने लगी। 1 मिनट बाद दरवाज़ा खुल गया। वो 12-13 साल की उम्र का एक लड़का था जिसने लंबा सा कुर्ता पहन रखा था, सर गंजा था। वो उलझी हुई नज़रों से हमारी तरफ देखता रहा। अरे तुम गुड्डू हो ना, अंगूरी ने कहा तो लड़की ने इस बात में सर हिला दिया। खाला कहाँ है, जाओ उन्हें बताओ अंगूरी आई है। लड़का अंदर दौड़ गया। अंगूरी ने मुझे इशारा किया, मैं भी उसके साथ अंदर दाखिल हो गया। अंगूरी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खाला खाला कहती हुई सहन में आगे चलने लगी। मैं दरवाजे के करीब अपनी जगह पर खड़ा रहा। चंद सेकंड्स बाद ही कमरे से एक अधेड़ उम्र भारी भरकम औरत बरामद हुई और एक झटके से रुक गई, जैसे ज़मीन ने उसके पैर पकड़ लिए हों। वो पलक झपके बगैर बेहिस्सो हरकत खड़ी अंगूरी की तरफ देखती रही। लगता था जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया। और फिर मेरी बेटी कहते हुए वो दौड़ कर अंगूरी से लिपट गई। वो दोनों धाड़े मार मार कर रो रही थीं। इस दौरान घर के दूसरे अफराद भी कमरों से निकल आए थे। उनमें एक जवान लड़की और एक बूढ़ी औरत थी। चुरियों ने उसके चेहरे पर मकड़ी का जाला सबून रखा था। वो भी बारी बारी अंगूरी से लिपट कर रोने लगी। वो गंजा लड़का करीब खड़ा हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। बड़ा दिक्कत अमेज मंजर था। मेरा भी दिल भर आया, आंखें भीग गईं, मगर मैंने आंसू ज़ब्त कर लिए। माँ के इंतकाल के बाद अंगूरी की अपने किसी करीबी रिश्तेदार से पहली मुलाकात थी। ज़ब्त के सारे बंधन टूट गए और वो फिर फूट फूट कर रोने लगी। खाला ने मुझे दरवाजे के करीब खड़ी देखा तो चौंक सी गई। अंगूरी ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए मेरे बारे में बताया। खाला मेरे करीब आ गई, सर पर प्यार से हाथ फेरा और मुझे एक कमरे में ले गई जो बैठक के तौर पर सजा हुआ था। फर्श पर गहरे रंग का नुमदा सजा हुआ था। 3 कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं और दीवार के करीब नुमदे पर जोड़े कुशन रखे हुए थे। दीवारों पर तोगरे भी लगे हुए थे। खाला मुझे कमरे में छोड़कर चली गई। वो गंजा लड़का गुड्डू मेरे पास एक कुर्सी पर बैठकर बातें करने लगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं चौंक गया कि 3 दिन पहले भारतीय फौजी गली के एक मकान से एक लड़के को पकड़ कर ले गए थे। उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला कि वो इसे कहाँ ले गए हैं। शमरोज़ के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, खालू मुश्ताक ने कहा। इसका नाम ही इसका तफसीली तारुफ है। बर्बादी में इसके नाम के साथ तुम्हारे नाम की बाज़गश्त भी गूंज रही है। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कौम ने तुम जैसे नौजवानों से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। मैं खामोश रहा। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मुझे इसका एहसास नहीं था कि मेरा नाम क्या अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं तो अपने आप को एक मुजाहिद ही समझता था। मैं तो अपनी कौम और अपने वतन की आज़ादी के लिए लड़ रहा था। मेरी तरह और भी हज़ारों कश्मीरी नौजवान आज़ादी की ये जंग लड़ रहे थे। सब ने अपनी ज़िंदगियां दांव पर लगा रखी थी। सभी सरफरोश थे। मेरी नज़रों में किसी का रुतबा कम नहीं था। थोड़ी देर बाद अंगूरी की कज़न आयशा चाय बना कर ले आई। सब लोग उस कमरे में जमा हो गए। चेहरे पर मकड़ी के जाले वाली वो बूढ़ी औरत मुश्ताक की वालिदा थी। मुश्ताक मंडी में अनाज का व्यापारी था, मगर कारोबार की हालत बहुत ही दुगरगुं थी। आए दिन हंगामों और हड़तालों ने हर किस्म का कारोबार तबाह कर रखा था। अंगूरी की खाला इन लोगों को लेकर दोबारा कमरे में चली गई। मैं और मुश्ताक बैठक में अकेले रह गए और हम काफ़ी देर तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते रहे। 2 दिन हम घर में ही बंद रहे। तीसरे दिन मैं शराफत हुसैन से मुलाकात के लिए चला गया। ये वही दुकानदार था जिससे मिलने का मशवरा मुझे गुलफराज ने दिया था। उसकी दुकान तलाश करने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। शराफत हुसैन ने बताया कि हमारी राइफलें उसके पास पहुंच चुकी हैं। उसने 2 दिन बाद मुझे राब्ता कायम करने को कहा था। मैं वापिस आ रहा था कि शहर में अचानक ही हंगामे शुरू हो गए। एक आदमी से पता चला कि चंद रोज़ पहले फौजी मुश्ताक के पड़ोसी से जिस नौजवान को उठा कर ले गए थे उसे तशद्दुद करके शहीद कर दिया गया था। उसकी लाश एक सड़क पर पड़ी हुई मिली थी। मैं जानता था कि लोग अब इस गली में जमा होंगे जहाँ उस नौजवान का मकान था, यानी मुश्ताक वाली गली। मैं तेज़ तेज़ चल रहा था ताकि वक़्त से पहले वहाँ पहुँच जाऊँ। एक सड़क पर मुड़ते ही सड़क के किनारे पर बैठी एक औरत को देखकर ठटक गया। मैला कुचैला फटा हुआ लिबास जिससे उसका जिस्म झलक रहा था, उलझे हुए गर्दालूद बाल, पिचके हुए गाल और अंदर को धंसी हुई आंखें। उसकी हरकत देखकर ही लगता था कि उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। मैं उसके करीब रुक गया।
اس کے چہرے کے نقوش جانے پہچانے سے لگتے تھے اور میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، وہ میری بہن زینب تھی، جسے کئی مہینے پہلے سوپور پر حملے کے دوران بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت کو جھٹلانا میرے اختیار میں نہیں تھا، وہ زینب ہی تھی۔ مجھ پر سکتے کی سی کیفیت طاری ہو رہی تھی، سوچنے سمجھنے کی تمام قوتیں سلب ہو چکی تھیں، میرے ہونٹ کپکپا رہے تھے اور ٹانگوں میں بھی جیسے کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں کئی لمحوں تک پلک جھپکے کے بغیر اس کی طرف دیکھتا رہا، جبکہ اس نے ایک مرتبہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اسے شاید احساس نہیں تھا کہ کوئی اس کے قریب آ کر کھڑا ہے۔ وہ ایک ہاتھ سے شہادت والی انگلی سے آ رہی ترچھی لکیریں کھینچنے کے بعد وہ ہتھیلی پھیر کر ساری لکیریں مٹا دیتی اور لکیریں کھینچنے کا عمل دوبارہ شروع کر دیتی، ساتھ ہی وہ بار بار ہنس بھی رہی تھی۔ زینب میرے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی اور میں ایک گھٹنا ٹیک کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زینب ادھر دیکھ میری طرف، میں ہوں تمہارا شمروز، میں نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ ہٹ، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور اس طرح ہاتھ اٹھایا جیسے تھپڑ مارنا چاہتی ہو، لیکن اس کا ہاتھ رک گیا اور وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ میں کانپ اٹھا، اس کی ویران آنکھوں میں مکمل اجنبیت تھی۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر کہہ لگانے لگی اور پھر اچانک ہی مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال لی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے پہچانو زینب، میں تمہارا بھائی ہوں شمروز، ہوش میں آؤ زینب۔ وہ کہہ لگاتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مکمل ذہنی طور پر مفلوج ہو چکی ہے، وہ تو شاید اب اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی ہمارے قریب رک گیا۔ کیوں پریشان کر رہے ہو بیچاری کو، اسے چھوڑ دو اس کے حال پر، اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں سرزنش تھی۔ میں اسے پریشان نہیں کر رہا، یہ میری بہن زینب ہے۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھل پڑا۔ تمہاری بہن؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ یہ تو پچھلے 3 مہینوں سے اس شہر میں ہے، کبھی ایک سڑک پر نظر آتی ہے اور کبھی دوسری سڑک پر۔ لوگ ترس کھا کر اسے کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری بہن ہے؟ پہلے کہاں تھے تم؟ وہ شخص مجھے اس طرح گھور رہا تھا جیسے میری بات کا یقین نہ آ رہا ہو۔ میرا نام شمروز ہے، میں ایک مجاہد ہوں، میں نے جواب دیا۔ چند مہینے پہلے بھارتی فوجیوں نے ہمارے گاؤں سوپور پر حملہ کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ اور ایک بہن شہید ہو گئے تھے اور اسے وہ درندے اٹھا کر لے گئے تھے۔ میں اسے تلاش کرتا رہا مگر اس کا سراغ نہیں ملا۔ میں 2 دن پہلے ہی آیا ہوں اور اتفاق سے یہ مجھے نظر آ گئی۔ سوپور؟ وہ شخص میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا۔ کیا نام بتایا تم نے؟ شمروز، میں نے جواب دیا۔ تم مولوی رسول بخش کے بیٹے تو نہیں جو بعد میں کمانڈر محب اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گیا تھا؟ اس شخص نے کہا۔ اس کی نظریں بدستور میرے چہرے پر مزکوز تھیں۔ ہاں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس شخص نے بے اختیار آگے بڑھ کر میری پیشانی چوم لی اور پھر ایک جھٹکے سے الگ ہو گیا۔ شہر کے شمالی علاقے سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسے اٹھا کر میرے ساتھ آؤ، جلدی کرو، پورا شہر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ رہا ہے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ میں لوہاری محلے میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہاں تک کیسے؟ اس طرف جانے کا موقع نہیں ہے، میرے ساتھ آؤ جلدی، وہ شخص بولا۔ میں نے پھرتی سے جھک کر زینب کو کاندھے پر لاد لیا اور ہم ایک گلی میں داخل ہو گئے۔ زینب نے پہلے تو مزاحمت کی تھی لیکن پھر پرسکون ہو گئی۔ ہم ایک اور گلی میں مڑ گئے اور اسی لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ پولیس یا فوج کی کوئی گاڑی فائرنگ کرتی ہوئی تیز رفتاری سے سڑک پر سے گزر گئی۔ لوہاری محلے مین روڈ کی دوسری طرف شہر کے شمالی علاقے میں تھا اور فائرنگ کی آوازیں سب سے پہلے اسی طرف سے سنائی دی تھی۔ ایسے حالات میں انگوری کی خالہ کے گھر تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ہم مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے وہاں سے کافی دور نکل آئے۔ ہر جگہ افراتفری نظر آتی تھی۔ بعض نوجوانوں کو منہ پر ڈھاٹے باندھے مین روڈ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا، ان میں سے کسی کے ہاتھوں میں رائفل بھی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ شخص ایک تنگ سی گلی میں ایک مکان کے سامنے رک گیا۔ گلی کچی تھی اور کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ میرا پیر پھسلا اور میں گرتے گرتے بچا۔ اس شخص نے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹائی۔ چند سیکنڈز بعد ایک نوجوان عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے 6-7 ماہ کے ایک بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ شخص اندر داخل ہو گیا اور میرے لیے دروازے کے دونوں پٹ کھول دیے۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی اس شخص نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور مجھے اشارہ کرتا ہوا آنگن کی دوسری طرف ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے یہاں اس چارپائی پر ڈال دو۔ اس شخص نے چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے آہستگی سے زینب کو چارپائی پر لٹا دیا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہنگامہ کرے گی مگر وہ آرام سے لیٹی ہنستی رہی۔ کبھی وہ میری طرف دیکھتی اور کبھی اس شخص کی طرف، اور پھر اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں تھر تھرا گیا۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی قمیض اوپر اٹھا دی اور کمر بند کھولنے لگی۔ میں نے جلدی سے جھک کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور قمیض نیچے کھینچ دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں
چیخا۔ ہاں یہ پاگل ہو چکی ہے، میرے قریب کھڑے ہوئے شخص نے کہا۔ میں بعد میں کسی وقت بتاؤں گا، اس وقت تم اسے سنبھالو۔ میرا خیال ہے اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ زینب کی اس حرکت ہی سے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کن حالات سے گزری تھی۔ زینب نے دوبارہ وہ حرکت نہیں کی تھی، لیکن میری طرف دیکھ کر ہنستی رہی۔ دروازے میں وہ عورت بھی بچے کو اٹھائے کھڑی تھی، وہ شخص بھی میرے قریب ہی کھڑا تھا۔ زینب اب بڑی حد تک پرسکون ہو چکی تھی، وہ چارپائی پر لیٹی ویران سی نظروں سے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میرا نام ظہور احمد ہے، میرے قریب کھڑے ہوئے شخص نے اپنا تعارف کروایا، اور یہ میری بہن سلمہ ہے، بیوہ ہے۔ اس کا شوہر اپنے بچے کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے باندی پور میں ایک جھڑپ کے دوران بھارتی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ بڑا دلیر آدمی تھا، ایک سچے مجاہد کی طرح اس نے ساری گولیاں سینے پر کھائی تھیں۔ میں نے سلمہ کی طرف دیکھا، شوہر کے ذکر پر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے شاید غیر ارادی طور پر بچے کو سینے سے بھینچ لیا تھا۔ صرف سلمہ ہی ایک ایسی عورت نہیں تھی جس کا جوانی میں سہاگ اجڑا تھا۔ وادی کے ہر دوسرے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد وطن کی آزادی کی خاطر جان لٹا چکا تھا۔ کسی بہن کے سر سے دوپٹہ چھن گیا تھا، کسی کا سہاگ اجڑ گیا تھا، اور کسی کی ماں کی گود اجاڑ دی گئی تھی۔ اور سلمہ ظہور احمد کہہ رہا تھا، ہم کل ہی شمروز رنگولی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ عظیم مجاہد آج ہمارے گھر میں موجود ہے۔ سلمہ چونک سی گئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ تم سلطان کو مجھے دے دو اور پہلے چائے بنا دو، اس کے بعد کھانے کا بندوبست کرنا۔ ظہور احمد نے آگے بڑھ کر بچے کو اس سے لے لیا۔ میں ابھی چائے بناتی ہوں، مگر تم اس پگلی کو کیوں لے آئے ہو بھائی؟ سلمہ نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ پگلی، ظہور احمد کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا، یہ شمروز کی بہن ہے جسے چند مہینے پہلے سوپور پر حملے کے دوران بھارتی فوجی اٹھا کر لے گئے تھے۔ اسے 3 مہینے یہاں پہلے بازار میں دیکھا گیا تھا، پتہ نہیں کن حالات سے گزری ہے۔ بہرحال تم چائے بنا کر لاؤ۔ سلمہ کا چہرہ ایک لمحے کو دھواں سا ہو گیا، اسے شاید اپنے بھائی کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ چند لمحے پھٹی پھٹی سی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی زینب کو دیکھتی رہی، اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ میں چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گیا اور زینب کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ میں یہ تو سمجھ گیا تھا کہ اس پر کیا بیتی تھی، اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی وجہ سے اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسور ہو رہا تھا۔ ظہور احمد ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اس کی گود میں بچہ کلکاریاں بھر رہا تھا۔ اس بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، وہ میری طرف دیکھے بغیر کہہ رہا تھا۔ 3 مہینے پہلے پہلی مرتبہ اسے لاری اڈے کے قریب دیکھا گیا تھا، پھر یہ شہر کے مختلف علاقوں میں نظر آنے لگی، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ لوگ اسے لاوارث اور پاگل سمجھ کر کچھ نہ کچھ کھانے کو دے دیتے۔ نہ جانے ہماری قوم کی کتنی بیٹیاں اس طرح اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی ہیں، لیکن لاوارث سمجھ کر اس کے ساتھ کچھ اور زیادتیاں بھی ہوتی رہیں۔ شہر کے بعض اوباش لڑکے۔ بس آگے کچھ مت کہو، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا، اور یہ تو زینب کی حالت ہی بتا رہی تھی کہ اس پر کیا بیتی تھی۔ کچھ دیر بعد سلمہ چائے لے آئی، اس نے ٹرے ایک میز پر رکھ دی اور ایک پیالی اٹھا کر چارپائی کے قریب آ گئی۔ میں سمجھ گیا اور اٹھ کر ظہور احمد کے قریب دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ سلمہ چارپائی کی پٹی پر بیٹھ گئی، زینب خود ہی اٹھ کر بیٹھ گئی اور سلمہ کے ہاتھ سے پیالی لے لی۔ اس نے پیالی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھا تھا اور ندیدوں کی طرح چائے پینے لگی۔ چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے منہ سے سڑ سڑ کی آواز نکل رہی تھی، اور پھر چائے ختم ہونے کی تھوڑی ہی دیر پہلے سلمہ نے زینب کا ہاتھ پکڑ کر اسے چارپائی سے اٹھایا اور باہر لے گئی۔ زینب نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ میں اور ظہور کمرے میں بیٹھے شہر کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کرنے لگے۔ باہر سے کبھی کبھی فائرنگ کی آوازیں سنائی دے جاتی۔ وہ لڑکا عبدالحمید، ظہور احمد کہہ رہا تھا، چند روز پہلے کام سے واپس آ رہا تھا کہ چوک پر چند نوجوانوں کی پولیس کی ایک پارٹی سے جھڑپ ہو گئی۔ اسی دوران فوجیوں کی ایک پارٹی بھی وہاں پہنچ گئی اور فائر کھول دیا۔ فائرنگ سے کوئی ہلاک یا زخمی تو نہیں ہوا، لیکن بھگدڑ مچ گئی۔ وہ لڑکے ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ عبدالحمید اگرچہ ان سے الگ تھلگ تھا، لیکن وہ فوجیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ 3 دن تک کچھ پتہ نہیں چلا کہ عبدالحمید کو کہاں رکھا گیا ہے۔ آج اس کے زخموں سے چور لاش ملی ہے، لوگ بفر گئے ہیں، پورا شہر ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے آج بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ مزاحمت ہونی چاہیے ہر سطح پر، میں نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ شہروں میں، گاؤں دیہاتوں میں، وادی کے کونے کونے میں مزاحمت ہونی چاہیے، تاکہ ان غاصبوں کو یہ پتہ چل جائے کہ کشمیری اب بے بس نہیں رہے، ان کی آنکھیں کھل چکی ہیں، وہ مزید ظلم برداشت نہیں کر سکتے اور غلامی کی زنجیریں توڑ پھینکیں گے۔ عبدالحمید وہی لڑکا تھا جسے فوجیوں نے مشتاق والی گلی سے اٹھایا تھا، اور اب اس کی لاش گلی میں ملی تھی جس پر ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ میں اور ظہور احمد باتیں کرتے رہے، ہمیں وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں رہا، اور غالباً 1 گھنٹے بعد سلمہ زینب کو لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو میں چونک گیا۔
उस 1 घंटे में सलमा ने ज़ैनब को नहला धुला कर उसके कपड़े तब्दील कर दिए थे और बालों की भी चुटिया बना दी थी। ज़ैनब चारपाई पर आलती पालती मार कर बैठ गई। वो बार बार अपने कपड़ों को छू कर देख रही थी, कभी हंसने लगती और कभी गुमसुम सी हो जाती। 1 घंटा और गुजर गया और फिर सलमा ने आकर बताया कि खाना तैयार हो चुका है। हम दूसरे कमरे में आ गए। मैंने ज़ैनब का हाथ पकड़ रखा था। कमरे में बिछी हुई दरी पर दस्तरखान बिछा हुआ था, दाल चावल थे। ज़ैनब हमसे पहले ही दस्तरखान पर बैठ गई और नदीदों की तरह चावल खाने लगी, जैसे अरसे से कुछ न खाया हो। मेरे दिल पर घोंसा सा लगा, आंखों में आंसू आ गए। मैंने ज़ैनब की तरफ देखा। हमारे घर क्या कुछ नहीं था, हर चीज़ की फरावानी थी, कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई थी। जो चीज़ चाहते खाते पीते। और अब ज़ैनब को देखकर मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल गए। खाने के बाद सलमा ज़ैनब को अपने कमरे में ले गई और मैं ज़हूर अहमद के साथ उसी कमरे में आ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। ज़हूर अहमद उठकर बाहर चला गया। उसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई। सूरत हाल बड़ी संगीन है, उसने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। पुलिस और फौज से झड़पों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 3 नौजवान शहीद हो चुके हैं। हंगामे अब मजीद बढ़ेंगे। मैं अपने आप में अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगा। निहत्ते कश्मीरी नौजवान वहशी दरिंदों से बरसरे पैकार थे। सड़कों पर उनका खून बह रहा था और मैं यहाँ बैठा था। शाम होने को थी और फिर ये इतला मिली कि शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये ऐलान कर दिया गया था कि कर्फ्यू के खिलाफ वर्जी करने वालों को देखते ही गोली से उड़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।